وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چودہ سو سینتالیس ہجری کے رمضان المبارک کا آج آخری دن اور آخری جمعۃ المبارک ہے. آج کے دن ہر کلمہ گو صوم و صلات کا پابند انسان اس کو 4 کام کرنے کے ہیں مجموعی طور پہ، اور یہی ایک مسلمان کے پاس سرمایہ ہے. سب سے پہلا کام محاسبہ، دوسرا کام آج کے دن کرنے کا اور رمضان کے آخری لمحات میں کرنے کا وہ ہے شکر. تیسرا کام آج کے دن اور آج کے آخری لمحات میں کرنے کا ہے استغفار. اور چوتھا اور آخری کام آج کے دن کا ہے استقامت. محاسبہ،
شکر، استغفار اور استقامت۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ سب سے پہلی چیز جو آج کے دن کرنے کی ہے وہ ہے محاسبہ، حساب و کتاب کرنا۔ محاسبہ کا معنی حساب کتاب کرنا۔ دنیا کا کوئی بھی کاروباری آدمی اور دنیا کا کوئی بھی تاجر اس وقت تک کامیاب تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حساب کتاب مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے نہ رکھے، جب تک پرافٹ کا پتہ نہ چلے، نقصان کا پتہ نہ چلے، انسان کامیاب تاجر اور کاروباری نہیں بن سکتا۔ گندم کا سیزن ہے، لین دین ہوا۔ منجی کا سیزن ہے، آڑتی نے لین دین کیا۔ عام دکاندار ہے، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، اس نے شام کو لین دین کیا تو شام کو اس نے حساب کتاب کرنا ہے، کیا پایا کیا کھویا۔ جب تک انسان حساب کتاب نہیں کرے گا، اپنا نفع نقصان نہیں دیکھے گا، تو وہ انسان کامیاب کاروبار یا کامیاب تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، حساب کتاب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو انسان کو جس نے رمضان المبارک کا اول تا آخر پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، تو آج آخری دن ہے تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حساب کتاب ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب تک محاسبہ نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی قضا ہوئی، میں نے کتنے روزے رکھے اور کتنے مجھ سے قضا ہوئے، میں نے اللہ کے قرآن کی کتنی تلاوت کی اور کتنی تلاوت مجھ سے رہ گئی جو ہونی چاہیے تھی، کتنے نوافل میں نے پڑھے، تراویح میں نے پڑھی اور کتنے دنوں کی مجھ سے تراویح اور نوافل اشراق تہجد رہ گئے۔ میں نے اپنی زبان کو کتنی جگہوں پہ گناہوں سے روکا اور کتنی جگہوں پہ میں نے اپنی زبان کو غلط چلایا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی۔ جب تک انسان یہ اپنا حساب کتاب نہیں کرے گا تو وہ انسان راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ وہ انسان اپنی کامیاب اخروی زندگی سوچ بھی نہیں سکتا جو انسان دنیا میں مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرے۔ میرے کان کتنے صحیح استعمال ہوئے، کتنے غلط استعمال ہوئے، میرے ہاتھ کتنے صحیح استعمال ہوئے، کتنے غلط استعمال ہوئے۔ یہ ہے محاسبہ۔ عربی کے اندر محاسبہ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ شریعت کے ترازو پہ اپنے اعمال کو تولے کہ میرا یہ عمل شریعت کے ترازو پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ تو آج والا دن، اس میں سب سے پہلا کام مجھے، آپ کو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو، ہمارے گھر کے افراد میں سے چھوٹا یا بڑا،
اس کو یہ کرنے کا ہے کہ ہمیں اپنے ایک مہینے کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر 50% بھی 50% بھی ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے اور روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے سمجھا روزہ خالی نام ہے بھوکا رہنے کا، بس روزہ نام ہے پیاسا رہنے کا، صبح سے لے کر شام تک 10-12 گھنٹے نہ کھانے کا نام صرف روزہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ نہ پینے کا نام روزہ ہے، حالانکہ اصل روزے کی روح نہ کھانا نہیں ہے، نہ پینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن نے جو اصل روزے کا مقصد بیان کیا ہے، ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پہ اور تم سے پہلی امتوں پہ اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو روزے کا اصل مقصد، روزے کی فرضیت کا اصل مقصد وہ ہے تقوی کا حاصل ہونا۔ تقوی کا نام کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو تقوی کا عام معنی کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ نماز کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی کا ایک حصہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والا گناہوں سے نہ بچے وہ متقی نہیں۔ لمبے چولا پہن لے، بڑی بڑی داڑھی رکھ لے، انسان صوفی بن جائے، صرف ذکر اذکار تلاوتوں پہ زور دے، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا متقی ہے، حالانکہ متقی یا تقوی اس کا نام نہیں ہے۔ تقوی نام ہے پرہیز کا۔ ڈاکٹر کے پاس بندہ گیا، معالج اور طبیب اور حکیم کے پاس بندہ گیا، ڈاکٹر نے کہا، معالج نے کہا تو نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ اس کو میں اور آپ کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ کہ دوا اس وقت تک اثر نہیں کرے گی جب تک کہ بندہ پرہیز نہیں کرے گا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں جس میں پرہیز نہ ہو۔ پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ نماز، روزہ یہ علاج ہے جو اللہ نے ہماری روح کا علاج کیا ہے۔ تیری روح صاف ہوگی، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، صدقہ خیرات کر، تلاوت اذکار کر، یہ ہے علاج روح کی صفائی کا۔ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ ہے کفر سے اپنے آپ کو بچا، تب نماز فائدہ مند ہوگی۔ شرک سے اپنے آپ کو بچا، تب یہ علاج تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کی جڑیں کاٹنے سے، عزت دوسروں کی پامال کرنے سے پرہیز کر، پرہیز کر۔ یہ پرہیز کرے گا تو پھر نماز پڑھے گا تو نماز بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز پڑھے گا تو نماز تجھے برائی سے بچائے گی۔
پھر روزہ رکھے گا تو روزہ بھی تجھے فائدہ دے گا، ذکر اذکار اور تلاوتیں وہ بھی تجھے فائدہ دیں گی۔ یہ علاج فائدہ تب دے گا جب ساتھ پرہیز کرے گا۔ آج ہم کہتے نہیں نمازیں پڑھتے ہیں سکون کوئی نہیں، آج ہم کہتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں جی فلاں عمل آپ نے یا فلاں نے بتایا تھا وہ ہم کرتے بھی ہیں، سکون پھر کوئی نہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے میاں، اشراق اور چاشت کے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، علاج سارا کر رہا ہے، لیکن علاج فائدہ تب دے گا جب ساتھ پرہیز ہوگا، گناہوں سے نہیں بچ رہا، زنا سے نہیں بچ رہا، نمازی ہے، آنکھوں کا زنا، رسول اللہ کا فرمان ہے خالی زنا وہ نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، آنکھوں کا زنا برا دیکھنا، کانوں کا زنا برا سننا، ہاتھوں کا زنا برا چھونا، پاؤں کا زنا غلط چلنا، یہ سارے زنا ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، اجنبیہ کو دیکھ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اس کی یہ نماز اور علاج جب تک پرہیز نہیں کرے گا فائدہ مند نہیں ہوگی۔ علاج سے زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں میں اور آپ پہ جو روزے فرض کیے اسی کو بیان کیا رسول اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجہ ان یدع الطعام او کما قال، جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، روزہ رکھ کے گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، لیس للہ حاجۃ ان یدع الطعام، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے کو چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ تو انسان کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، پرہیز نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہا۔ تو روزے کا مقصد صرف کھانے سے رکنا نہیں، روزے کا مقصد صرف پینے سے رکنا نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں اس مہینے کے اندر کتنی تبدیلی آئی، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا روکا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ایمان والو اللہ سے یوں ڈرتے رہا کرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ رمضان کے مہینے میں میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو، ولتنظر ہر لمحے ہر ساعت ہر گھڑی سوچتے رہا کرو کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میں نے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے اپنے واسطے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نماز نمبر 2 ہے، روزہ نمبر 2 ہے، ذکر اذکار تلاوتیں نمبر 2 ہے۔ پہلی چیز تقوی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اور اپنے لیے قیامت کے اور محشر کے میدان کے لیے ایک سرمایہ تیار کرنا ہے جو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں کام دے۔ تو تقوی کا رمضان کا اصل مقصد، روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ مجھے محاسبہ کرنا ہے، ہم سب کو آج کے دن محاسبہ کرنا ہے کہ آج 30واں رمضان ہے اور آخری دن ہے رمضان کا۔
میں نے اس رمضان کے مہینے میں اس تقوی والے مقصد کو کتنا حاصل کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ میاں اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ تم سے حساب کتاب لے، مرنے سے پہلے اپنا حساب کتاب کرتے رہا کرو، جمع مائنس کرتے رہا کرو۔ حاسبوا انفسکم، مرنے کے بعد تو پھر فرشتوں نے حساب کتاب لینا ہے، مرنے کے بعد تو پھر موقع نہیں ملنا، مرنے کے بعد تو حساب کتاب پھر اگلوں نے لینا ہے، منکر نکیر نے پوچھنا ہے بتا کیا کر کے آیا۔ مرنے سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ چاہے ایک لمحے کی ہے، ایک دن کی ہے، ایک مہینے کی ہے، ایک سال کی ہے یا ایک صدی کی ہے، جتنی بھی زندگی ہے دوستوں اور بھائیوں، مجھے آپ کو ایک ایک لمحے میں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ رات کی تنہائی میں سونے لگے، لائٹ آف کر دی، زیرو کا بلب خراب ہے، کمرے میں اندھیرا آ گیا تو آپ کہتے ہیں باہر صحن کی لائٹ آن کر دو، اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ رات سونے کے وقت رات کے کمرے کے اندھیرے سے ڈرنے والا انسان، تجھے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ تو نے اندھیری قبر میں جانا ہے۔ وہاں پر کوئی لائٹ نہیں، کوئی زیرو نمبر کا بلب نہیں، وہاں پر کوئی 50 اور 100 نمبر کا بلب نہیں، وہاں روشنی بلب، وہاں لالٹین اگر ہے تو وہاں پر نور ایمان کا ملے گا، وہاں روشنی اعمال صالحہ کی ملے گی۔ رات سونے کے وقت 2 منٹ کے لیے ہم میں سے ہر بندے کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، میرا آج دن کیسے گزرا۔ صبح سے لے کر میں 4 بجے سے اٹھا، میں رات 10 بجے سونے لگا ہوں، یہ جتنا دن میرا گزرا کیا میرا اللہ کی فرما برداری میں گزرا یا نافرمانی میں گزرا؟ کیا پایا کیا کھویا؟ دوستوں اور بھائیوں، جب تک بندہ یہ محاسبہ نہیں کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش و عشرت اور یہ دنیا کی چمک اور دمک انسان کو راہ راست پہ نہیں آنے دے گی۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑے بڑے بینک بیلنس، جب ہر وقت بندہ انہی کو سوچتا رہے گا تو قبر میں جانے سے ڈر تو پھر لگے گا نا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے آج آخری دن محاسبہ کرنے کی کہ میں نے اس پورے رمضان میں اپنے آپ کو حرام سے کتنا بچایا، میں حلال سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، دن میں کھانا حلال تھا، رب نے حرام کیا میں بچاتا رہا، پینا حلال تھا، رب نے اس مہینے میں اس کو حرام کیا، میں اپنے آپ حلال سے میں اپنے آپ کو رب کے حکم پہ بچاتا رہا، جس کو رب نے ہمیشہ حرام کیا ہے میں نے رمضان میں اس سے اپنے آپ کو کتنا بچایا۔ یہ آج کے دن پہلا کام کرنے کا ہے، محاسبہ، اپنا حساب کتاب، اپنی نیکی اپنی بدی، اور دوسرا کام آج آخری دن رمضان کے کرنے کا وہ ہے شکر۔ رمضان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ رمضان 11 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں، 11 مہینوں کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں، دن کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں، گھنٹے کا کوئی منٹ اور لمحہ ایسا نہیں جو رمضان المبارک کے گھنٹوں اور منٹوں اور دنوں کا مقابلہ کر سکے۔ ایک ایک منٹ میں آپ سن کے حیران ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پورے رمضان میں اور خصوصاً لیلۃ القدر جو رمضان کی ایک رات ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی نصیب کرتے ہیں کہ پورا سال اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں دیتے۔
ہے کوئی پورا سال کا مہینہ اور دن جو اس رمضان کے مہینے اور دن کا مقابلہ کر سکے؟ اس کا نفل فرض کے برابر ہے. آپ نفل نہیں پڑھ رہے. آپ ذہن میں رکھیں میں نے 2 نفل کی نیت تو کی ہے لیکن ثواب فرضوں والا ہے. 10 نفل نہیں پڑھ رہے, 10 فرضوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور جب آپ ایک فرض پڑھتے ہیں, جمعے کی نماز فرض ہے, فجر کی نماز فرض ہے, آپ جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں, میرے نبی نے کہا اس مہینے کا فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. آج مجھے حساب کتاب کرنا ہے. 30 دن میں 150 نمازیں ہیں. مجھے حساب کتاب کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. 30 دن کی 150 نمازیں ہیں. میں بھی جانتا ہوں, آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے میں نے 150 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, باجماعت کتنی پڑھی ہیں, تکبیر اولا کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ, پہلی تکبیر اللہ اکبر, ہمیں اہتمام نہیں, ہم وہاں گپے لگاتے ہیں, ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تکبیر اولا امام کے ساتھ نماز میں 40 دن تک اگر جو بندہ شریک ہوتا ہے, اللہ اس کو 2 پروانے نصیب کرتے ہیں. ایک جب وہ مرے گا اللہ اس کو منافق کر کے نہیں مارے گا, اور دوسرا پروانہ اللہ اس کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. اگر 30 دن ہم نے باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ 150 نماز کسی نے پڑھی ہے, اللہ کی قسم اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میرا بھائی بھی تو بیٹھا ہے, یہ بھی تو بیٹھا ہے, یہ بھی تو بیٹھا ہے, اس کو تو نے توفیق نہیں دی, مجھے تو نے توفیق دی. میں بھی تو چلتا پھرتا کھاتا پیتا اسی کی طرح انسان ہوں, میرے اندر طاقت نہیں تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تو توفیق اور طاقت نہ دیتا تو میں یہ نعمت اور یہ نمازوں والا مجموعہ کبھی ادا نہ کر سکتا. اگر کسی صاحب کی 150 نمازیں باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ رمضان میں ادا ہوئی ہیں, اس کو اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. تلاوت کتنی میں نے کی ہے؟ پہلے میں نے ذکر کتنے کرتا تھا اس رمضان کے مہینے میں, اس رمضان نے مجھ سے کتنے ذکر کروائے ہیں, اس رمضان نے مجھ سے کتنی تلاوتیں کروائی ہیں, رمضان کے مہینے نے مجھ سے کتنے نفل پڑھوائے ہیں, اس رمضان کے مہینے نے مجھے کتنے گناہوں سے روکا ہے. اگر یہ ساری چیزیں مجھے نصیب ہوئیں, آج کا دن اللہ کے سامنے 2 نفل شکرانے کا وہ بندہ پڑھے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ مجھے نصیب کیا اور اپنے قرب والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی. لیکن اگر کوئی مجھ جیسا کم علم, کم عمل, بدبخت, بد نصیب, محروم انسان, رمضان کا مہینہ گزر گیا, نہ اس کو زبان پہ کنٹرول, نہ اس کو کانوں پہ کنٹرول, نہ اس کو ہاتھوں پہ کنٹرول, رمضان اور غیر رمضان کا اس کی نظر میں کوئی فرق نہیں, وہی کپا ٹکی لگی ہے, وہی غیبت چغلی, دوسروں کی عزت کو پامال کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے. نہ سحری کا پتہ, نہ افطاری کا پتہ, نہ اذان صدا دینے والے مؤذن کی صدا کا پتہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ بیٹھا ہے میاں اللہ اکبر کہنے والے. مجھے ایک دن کہہ رہا تھا, لوگ کہتے ہیں روزے رکھیں تو اولاد کدھر لے کے جائیں, ان کے لیے کھانا کمانا نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے پھر خدا ظالم ہے الیاذ باللہ. اس نے اولاد بھی دی ہے اور پھر کہا ہے روزہ بھی رکھ.
ہے اس نے اولاد، پھر تجھے تو اولاد نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اولاد کی وجہ سے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کاروبار کی وجہ سے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں یہ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ یہ نعمتیں لے نہ لے جن کی وجہ سے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رزق کا تجھے اندیشہ اور رزق کی تجھے فکر ہے، رزاق ذات کی فکر نہیں۔ جو رزق دینے والا اللہ، اس کی تجھے فکر نہیں، اس کے احکامات کی فکر نہیں۔ اور اگر کوئی بد نصیب ایسا بھی ہے جس نے پورا رمضان گزارا اور غفلت میں گزار دیا، اس کو بھی آج رمضان کے آخری لمحات میں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ پہلا کام آج کے دن کرنے کا محاسبہ، دوسرا کام آج کے دن کرنے کا شکر۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا اللہ والا گزرا ہے، اس نے ایک بات کی ہے، ان اللہ یعطی العبد النعمت وان شکر ابقاہا۔ اللہ نعمت تو کسی کو بھی دے دیتے ہیں، کوئی بھی نعمت، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اگر مجھے دی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس نعمت کی قدر کروں، اس کو رب نے نعمت تو مجھے دے دی۔ کسی کو بھی رب روحانی نعمت دے دیتا ہے، رمضان روحانی نعمت، ذکر روحانی نعمت، تلاوت روحانی نعمت، اور اس کے علاوہ تہجد اور نوافل روحانی نعمت، مال جسمانی نعمت، دنیاوی نعمت، اولاد دنیاوی نعمت، ٹھاٹ باٹ دنیاوی نعمت، عزت شوکت دنیاوی نعمت۔ رب نعمت تو دے دیا کرتا ہے، کسی کو بھی دے دیا کرتا ہے، لیکن نعمت کو سنبھالنا اب اس اگلے بندے کے بس کی بات ہے۔ ان شکر اب کہا، اگر شکر کرے گا تو رب باقی رکھے گا، نہ شکری کرے گا اللہ اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ قرآن نے 13ویں پارے میں ایک بات کی ہے، اللہ نے 13ویں پارے میں قانون بیان کیا ہے۔ دوستو سمجھو بات، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی بندے کے پاس بڑا مال و دولت کبھی ہوا کرتا تھا، کبھی عزت اور شان و شوکت اور ہوا کرتی تھی، وہ مر گیا یا وہ زندہ تھا، وہ کنگلا ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہ رہا، تو ہم مختلف تبصرے کرتے ہیں، مختلف تجزیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس سے نعمت کیوں لی ہے۔ استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارا رب، انداز دیکھیں، استعذن ربکم، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، تمہارا مسلمانوں، انسانوں، تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی گئی نعمتوں کا اگر شکر کرو گے نا، میں ان کو ختم نہیں کروں گا، بڑھاؤں گا۔ 1 سے 2 کروں گا، 2 سے 4 کروں گا، 4 سے 12 کروں گا، 12 سے 48 کروں گا، 48 سے 96 کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، مجھے میرے رب نے جو صحت والی نعمت دی، مجھے میرے رب نے مال اور دولت والی نعمت دی، مجھے میرے رب نے دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن والی نعمت دی، تلاوت والی نعمت دی، نماز پڑھنے والی نعمت دی، اگر میں یہ چاہتا ہوں یہ نعمت سدا رہے، اس میں بڑھوتری ہو، رب کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتا رہا کر، میں اللہ بڑھاتا رہوں گا۔ شکر کرتا رہا کر، نمازیں پڑھا کر، سب سے بڑا شکر کا ذریعہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ خالی ذکر اذکار اور تلاوتیں فرض بندہ پڑھے نہیں، اور بندہ زور دے تسبیح پہ، بندہ زور دے اللہ اللہ کرنے پہ، اس کا انکار نہیں کہ بڑا اجر ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ
5 وقت کی فرض نماز ہے، جو یہ نہیں پڑھتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنائیے، اللہ کے گھر کا پابند بنائیے۔ اپنی پیشانی جو کائنات کی سب سے حسین اور خوبصورت شے رب نے بنائی ہے، اس کو رب عظیم کے عظیم دروازے پہ جھکانے والا بنائیے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے تو شکر کرتا رہے گا، میں اپنی نعمت کو بڑھاتا رہوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگلے لفظ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، معاشرے کے ہر فرد کے لیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میری دی گئی نعمتوں کا اگر شکر نہیں کرے گا، نہ شکری کرے گا، پاؤں پہ نہیں رہے گا، بندہ پھول جاتا ہے نا، اولاد آتی ہے تو پھول گیا نا، مال آیا تو پھول گیا نا، کوٹھی بنا لی تو پھول گیا نا، 2 پینیاں لے لی تو بندہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں۔ نا جس کے پاس تھوڑا ہے اس پہ اللہ کا تھوڑا امتحان ہے، جس کے پاس رب نے زیادہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، رب نے اس کو بڑے امتحان میں ڈالا ہے، بڑے امتحان۔ میرا موضوع نہیں ہے، ٹائم بھی ہو گیا۔ نبی پاک کہو صلی اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں کسی بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ہر بندے سے 5 سوال نہ ہو۔ یہ رسول اللہ کا فرمان۔ ان 5 سوالوں کا جواب ہمیں دنیا سے لے کر جانا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم رب سے کے سامنے ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال، عبداللہ، زید، عمر، بکر، خالد، عبد الرحمن، کسے باشد، چھوٹا بڑا، مالدار، غریب، تنگدست، امام، مقتدی، صوفی، عالم، ولی، کوئی بھی ہو، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، کوئی بھی ہو، جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے وہ قدم ہٹ نہ سکیں گے رب کے دربار میں، خدا کے سامنے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، بتا مال کہاں سے کمایا تھا؟ دوسرا ایک سوال یہ بھی ہوگا، یہ مال خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ جو مال ہے بڑی رب کی نعمت ہے، میں آزاد نہیں، آپ آزاد نہیں۔ میں کہوں میرا مال ہے، جہاں چاہوں میں لگاؤں، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن یہ نعمت دینے والا رب ضرور پوچھے گا۔ پکڑنا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ کی میل ہے، یہ کبھی اترتی ہے کبھی چڑھ جاتی ہے۔ یہ سکہ کبھی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہا، یہ صبح سے شام تک 1000 بندوں کے ہاتھوں سے نکل کے آتا جاتا ہے۔ کبھی نہیں گھمنڈ کرنا چاہیے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ رب کی نعمت ہے، رمضان سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ روحانی بارش برساتے ہیں، چھم چھم رب کی طرف سے، جیسے باہر بارش برس رہی ہے، رب کی رحمت کی بارش اس مہینے کے ہر لمحے برستی رہی اور آخری لمحے بھی برس رہی ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، رمضان تو نے نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، یا اللہ اس نعمت سے ہمیں کبھی محروم نہ کرنا۔ آخری کام آج کے دن کرنے کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ محاسبہ، شکر، اور اگلا کام استغفار۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نبی محترم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کانا اذا سلم من الصلاة قال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثلاثہ۔ نبی محترم سلام پھیرتے نا نماز کا تو آپ 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہی کہنا چاہیے۔ سنت کی تعلیم یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 1 دفعہ کہو اللہ اکبر۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد
ایک دفعہ کہو پہلا کام سلام کے بعد اللہ اکبر، 3 دفعہ کہو، کیا کہو؟ میں نے پچھلے جمعے کو عرض، بڑے فضیلت ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرتن، مجھے اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں ایک ایک دن میں اللہ سے 70 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ جن کی شان لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے اللہ نے معاف کر دیے، لیکن ایک ایک دن 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں۔ میں آپ گناہوں میں لتھڑے ہوئے، زندگی کا اکثر حصہ وہ گناہوں میں گزرا، ہمیں اس استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد سنت عمل 3 دفعہ استغفار کرنا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز ہم نے برا کام تو نہیں کیا، استغفر اللہ کا معنی ہے اللہ معاف کر دے، نماز کے بعد استغفر اللہ، کیا وجہ ہے؟ استغفر اللہ تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، جھوٹ بولا استغفر اللہ، غیبت استغفر اللہ، چغلی استغفر اللہ، گناہ کیا غلط بھی استغفر اللہ۔ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ توبہ مانگی جا رہی ہے، گناہ بخشوایا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد استغفار کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نماز جس طرح پڑھنی چاہیے تھی میں پڑھ نہ سکا، اللہ کی اس نماز اور حکم کا جیسے حق تھا میں ادا کر نہ سکا، استغفر اللہ، یا اللہ اس میں ہو جانے والی کمی معاف فرما، اس نماز میں ہو جانے والی کوتاہی معاف فرما، اس نماز کے اندر ہو جانے والی کمی نقصان اپنی رحمت سے معاف فرما۔ عبادت کے بعد استغفار ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، بڑی نعمت تھی، ہم نے اس کا حق جیسے ادا کرنا تھا ادا نہ کر سکے، آج استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمازوں میں کمی ہوئی، استغفر اللہ، روزے میں کمی ہوئی، استغفر اللہ، جھوٹ غیبت گناہ ان کی وجہ سے یا اللہ ہمارے نماز روزے پہ فرق آیا، آخری لمحے ہیں میرے مولا، تیری رحمت کے دروازے شاید پھر پورے سال اس طرح نہ کھلے جس طرح آج کھلے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی اپنی کمیوں کی یا اللہ تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ پہلا کام محاسبہ کرنا، دوسرا کام شکر کرنا، تیسرا کام آج کے دن وہ ہے استغفار کرنا، چوتھا کام انشاءاللہ کل والے عید کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔